اور میں عدالتوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ یہ اغوا کاری پاکستان کے اندر جو کاروباری صورت اختیار کر گئی ہے اور ایک بیماری کی صورت اور جان لیوا بیماری جمہوریت اور آئین اور قانون اور رول آف لاء کے لیے ہے، اس کا نوٹس لیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ مذاکرات عمران خان نے اس لیے شروع کروائے تھے کہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ عمران خان کسی سے گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، انہوں نے بلف کال کیا ان کا۔ دوسری جانب آپ دیکھیے کہ ان مذاکرات کے پردے میں یہ اپنے جو فاشسٹ حکومت ہے اس کو یہ ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں کہ آگے بڑھتی رہے آہستہ آہستہ، اور دنیا کو یہ دھوکہ دیا جائے کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی جمہوری پارٹی ہے، پاکستان کا جو سب سے بڑا جمہوری لیڈر ہے اور پاکستان میں جو رول آف لاء اینڈ کانسٹیٹیوشن کی بات کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ان مذاکرات کو کوئی صیغہ راز میں نہیں رکھا جا رہا تھا۔ عمران خان کے دو مطالبات بڑے سیدھے پہلے دن سے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مئی کو جو ان کا اغوا ہوا تھا، اور دوسرا یہ ہے 26/11 کو جو میسکر ہوا تھا اسلام آباد میں، ان دونوں کے لیے یہ طے کرنا بہت ضروری ہے کہ مجرم کون ہے، ملزم کون ہے اور اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اور یہ کمیشن کوئی پہلی دفعہ نہیں بنتا، اس سے پہلے جو اس سے پچھلے الیکشن تھے ان کے حوالے سے کمیشن بنا تھا، اور چیف جسٹس اس وقت کے جو تھے انہوں نے کہا کہ آپ دھرنے کی بجائے سپریم کورٹ سے رجوع کریں۔ سپریم کورٹ سے رجوع کیا اور اس الیکشن کو پھر پروب کیا گیا تھا، اور اس میں 42 کے قریب دھاندلی کی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی سسٹمیٹک یعنی کسی منظم طریقے سے دھاندلی نہیں ہوئی، لیکن 42 کے قریب دھاندلی کے انہوں نے اشارے اس ججمنٹ کے اندر دیے جو 4 ججوں نے دی ہوئی تھی۔ اس موجودہ گفتگو کے دو مقاصد تھے صرف، جو میں نے بتایا، ایک تو کمیشن بنے جو عمران خان کی اغوا کاری کا اور اسلام آباد میسکر کی تحقیقات کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے ادارے رول آف لاء کے نیچے جائیں اور پاکستان کے سیاسی جو قیدی ہیں، جو ضمیر کے قیدی ہیں، ان کی رہائی کی جائے۔ عمران خان کو کسی رہائی کسی ضرورت کی نہیں ہے مانگنے کی، کسی سے بھی کوئی رعایت کی۔ یہ 3 وجوہات تھیں، لیکن یہ تینوں وجوہات ہوا میں معلق رہیں، تو اس لیے یہ بے معنی اور لا یعنی مذاکرات ہوں گے، اور جس طرح میں نے پہلے کہا تھا مذاق علیحدہ اور رات علیحدہ ان میں دوسری بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کو جہاں پہ آج پہنچا دیا گیا ہے، پاکستان کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جہاں پہ قانون کے مطابق نیچے سے پروموشنز ہو رہی ہوں۔ یہ پاکستان کو ایکسٹینشنستان بنا دیا گیا ہے کہ جتنے ریٹائرڈ ملازمین ہیں ان کو نوکریوں کے بعد پھر نوکریاں، ڈبل تنخواہیں، اور پینشن کے بعد ڈبل پینشنز۔ یہ وہ راج ہے جس کے نیچے پاکستان کی تقریباً 67-68% جو ینگ آبادی ہے اس کو بے روزگار بنایا جا رہا ہے، اور اس ذریعے سے پاکستان کے ساتھ وابستہ ان کی امید ختم کی جا رہی ہے۔ تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور آج بھی ہم کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سے، ہم پہلے کہتے تھے عدلیہ تقسیم ہوگی، آج وہ تقسیم بدقسمتی کے ساتھ، میں تو بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں، وہ تقسیم آج تشت ازبام ہے، سب کے سامنے ہے، نوشتہ دیوار ہے، اور روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے ساری۔ دوسرا یہ تھا کہ اس کے پردے میں کوئی پولیٹیکل اپائنٹمنٹس نہیں ہونی چاہیے۔ جو ججز پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ریگرز میں سے گزرے، انہوں نے اپنا سارا میرٹ جہاں جہاں تھا وہ پورا کیا، لیکن جو نئی تعیناتیاں ہیں ان کے اوپر سوال اس وقت نہیں اٹھیں گے جب یہ میرٹ کے اوپر یہ تعیناتیاں ہوں گی۔ میں جو ججز آ گئے ان کی میں بات نہیں کر رہا، میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے اپنے اپنے نام دیے جا رہے ہیں، میرا جج، تیرا جج، تیرا جج، میرا جج، یہ بڑا غلط طریقہ ہے، اور وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ پاکستان میں نہیں دنیا کی ہسٹری میں پہلی بار یہ اپوائنٹمنٹس کے لیے وہ لوگ جن کے خلاف مقدمات تھے، وہ لوگ جو منی لانڈرنگ میں کل تک ملوث تھے، وہ لوگ جن کو نیب اٹھا کے لے جا رہا تھا، وہ سارے کے سارے لوگ اکٹھے کر کے ان کی نمائندگی کر دی گئی ہے۔ جو جوڈیشل پاکستان کا اپوائنٹمنٹ کا کمیشن ہے اس کے اندر وہ آ کے بیٹھتے ہیں اور وہ رائے دیتے ہیں اور وہ ووٹ دیتے ہیں۔ تو اس کا ثبوت اس سے بڑا اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کی پولیس کے بعد اور دوسرے اداروں کے بعد عدلیہ کو بھی پولیٹیسائز کیا گیا ہے۔ اس لیے 26ویں آئینی ترمیم پہ اگر فل کورٹ بیٹھتی ہے اور وہ کوئی ججمنٹ دیتی ہے تو کلیکٹیو وزڈم ان کا ہوگا، لیکن ججوں کی ترتیب بدل کے اگر بیٹھتی ہے تو اس پہ پھر سوالات اٹھیں گے۔
اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کو جو جتنی گمبھیرتا اس وقت موجود ہے اس میں سے نکلنے کے لیے راستہ دیا جائے. استحکام کا آپ نے زور لگا کے دیکھ لیا, مڈل ایسٹ سے آپ کو کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے, مغرب سے دینے کے لیے تیار نہیں, اس لیے کہ آپ صرف پیسے مانگنے جاتے ہیں. یہ کس قدر بدقسمتی کی بات ہے کہ پیسے مانگنے کے لیے ایک ریاست لگی ہوئی ہے اور اس کے مینیجر کہتے ہیں کہ ڈھول بجاؤ بھائی میں ادھر سے پیسے لیا, جشن مناؤ بھائی میں نے اور قرضہ لے لیا. اور ایک راستہ جو کھلتا ہے وہ آسان ہے, وہ راستہ کھلتا ہے قیدی نمبر 804 کی جو کال کوٹڑی ہے اس میں سے کھلتا ہے. اور وہ راستہ اس طرح سے کھلے گا کہ پاکستان میں جو پبلک نے فیصلہ کیا ہے اس کے مطابق اقتدار منتقل کیا جائے, راستہ کھلے گا. اور اس کے کیسز میرٹ پہ چلائے جائیں, کینگرو کورٹس نہ بٹھائی جائیں اور آدھی رات کے مڈ نائٹ یا کالز والے ٹرائل نہ کرائے جائیں, تو پھر وہ راستہ کھلے گا. دوسرا کوئی راستہ پاکستان کے پاس بدقسمتی سے انہوں نے چھوڑا ہی نہیں ہے. جی سر, پی کا ایکٹ لاسٹ ٹائم کر دیا گیا صحافیوں کے لیے, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آج سینٹ سے بھی پاس ہو جائے گا اور قائم کمیٹی جو سینٹ کی ہے اس سے کل کا پاس ہوگا. دیکھیں, جو پاکستان میں آزادی اظہار کا سب سے بڑا ذریعہ پرائیویٹ میڈیا ہے اور ان میں سے آزاد میڈیا ہے, اور ان میں سے آپ جیسے جو رپورٹرز ہیں, کیمرہ مین ہیں, وہ ہیں. ان کو گلا ان کا گھونٹنے کے لیے, اپنی آئینی حقوق سے محروم کرنے کے لیے اور ان کے اوپر ایک ریاستی دہشت گردی مسلط کرنے کے لیے جو پیکا ایکٹ ہے وہ لایا گیا. اس لیے وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہے, وہ آزادی اظہار کی رائے کے خلاف ہے, وہ فریڈم آف پریس کے خلاف ہے, اور وہ جو بیسک رائٹ ہے آپ کا کہ آپ لوگوں تک ایکسیس ٹو انفارمیشن کا, یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں سارے جو میں نے جملے بولے ہیں ان کے, تو وہ اس سے محروم کرنے کا. اس لیے وکلا برادری پاکستان تحریک انصاف اس کی شدید مذمت کرتی ہے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. جس کال میں ہمیں شرکت کے لیے آپ کہیں گے, جس عدالت میں شرکت کے لیے آپ ہمیں کہیں گے, جس فورم پہ شرکت کے لیے جس طرح سے شرکت کے لیے کہیں گے, یہ کامن کاز ہے. اور پھر صحافیوں کو پہلے بھی کچھ ایسے تھے جن کو مار دیا گیا, کچھ ایسے تھے جن کو ملک بدر کر دیا گیا, مجبور کر دیا گیا, کچھ ایسے ہیں جن کو ٹی وی سے ہٹا دیا گیا, کچھ ایسے ہیں باقی جو بچ گئے تھے ان کو اب نشانہ بنایا جائے گا. اور یہ مجموعی طور پہ پوری صحافی برادری اور پاکستان کے عوام کے خلاف ایک فیشسٹ حکومت نے ایک انتہائی آمرانہ اقدام کیا ہے جس کو ہم مسترد کرتے ہیں.